فضیل بن ایاز اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ آپ کا کام رہزنی کرنا تھا، یعنی جنگل سے گزرنے والے قافلوں کو آپ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ جنگل میں تاک لگائے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی کوئی تجارتی قافلہ آئے گا ہم فوراً حملہ کر دیں گے۔ اچانک آپ نے قافلے کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا، اپنے ساتھیوں کو حملے کے لیے تیار کیا۔ جب قافلہ جنگل کے اندر پہنچا تو قافلے میں موجود ایک حافظ قرآن نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز جب فضیل بن ایاز کے کانوں سے ٹکرائی، ایک آیت کریمہ جس کا مفہوم تھا، اے گناہگاروں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اس آیت کریمہ کو جیسے ہی سنا، فضیل بن ایاز کے دل کی دنیا اتل پتل ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کی اور عرض کرنے لگے، بے شک وہ وقت آ گیا ہے، بے شک وہ وقت آ گیا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور اس کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، ہم ڈاکہ زنی میں ساتھ تھے، ہم لوگوں کو لوٹنے میں ساتھ تھے، لیکن آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ آج کے بعد میں ڈاکہ زنی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اب تم سب آزاد ہو، جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو، اب تمہارے اور میرے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے اپنے ساتھیوں میں یہ اعلان کیا تو آپ کے تمام ساتھی جو ڈاکو تھے ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، اے ہمارے سردار، تو ڈاکہ زنی میں ہمارا سردار تھا، اب توبہ اکیلے کیسے کر سکتا ہے؟ ہم توبہ میں بھی تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، ہم بھی تجھے گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ فضیل بن ایاز کا توبہ کرنا تھا کہ ان کے تمام ڈاکو ساتھیوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، ہم نے جن جن کو لوٹا ہے، ہم نے جن کو مارا ہے، ہم نے جن کا دل دکھایا ہے، چلو ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ کے بندوں سے بھی معافی تلافی کر لیں۔ دوسرے دن فضیل بن ایاز اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگل کے قریب ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ وہاں ایک یہودی کا مکان تھا۔ چند دنوں پہلے آپ نے اس یہودی کے تجارتی قافلے کو لوٹا تھا۔ آپ نے جا کر دروازے پر دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا، فضیل بن ایاز اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا، اب تجھے ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب فضیل بدل چکا ہے، فضیل تیرے پاس تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ فضیل نے اللہ کی بارگاہ میں ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی ہے اور اب وہ نکلا ہے اللہ کے بندوں سے معافی مانگنے کے لیے۔ میں نے تجھے جو لوٹا تھا، تجھے جو تکلیف پہنچائی تھی، میں اس کے لیے تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ یہودی کہتا ہے، جو کہ کتاب کا عالم تھا، وہ کہنے لگا، اگر واقعی فضیل تم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہیں معاف کر دوں تو میں تمہیں ضرور معاف کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ یہودی کہنے لگا، فضیل تم نے میرے تجارتی قافلے کی سونے کی اینٹیں لوٹی تھی، اگر تم میری سونے کی اینٹیں مجھے واپس کر دو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ فضیل بن ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، وہ سونے کی اینٹیں لوٹے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اب وہ اینٹیں میرے پاس موجود نہیں ہیں، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے سونے کی اینٹیں لا کر نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں تو میں مجھے سونے کی اینٹیں دینی ہوں گی۔ فضیل بن ایاز نے کہا، میں وہ کہاں سے لے کر آؤں؟ یہودی کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو، تم جنگل میں چلے جاؤ، مٹی کو جمع کرو، مٹی کی اینٹیں بناؤ اور مٹی کی اینٹیں لا کر مجھے دے دو، میں یہ سمجھوں گا تم نے مجھے سونے کی اینٹیں واپس کر دی ہیں اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ فضیل بن ایاز نے جب یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا، لیکن آپ نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ جنگل واپس آتے ہیں۔ آپ نے مٹی کو جمع کیا، اس میں پانی کو ملایا، مٹی کو اچھی طرح سے گوندتے ہیں، اس کے بعد اس کی اینٹیں بناتے ہیں، اینٹوں کو دھوپ میں سکھاتے ہیں اور اس کے بعد سوکھی ہوئی ان اینٹوں کو آپ بوری میں بھرتے ہیں، اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاندھے پر اٹھا کر واپس یہودی کے گھر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے، یہ اینٹیں لے جاؤ اور میرے آنگن میں پلٹ دو، اپنی بوریاں خالی کر کے لے جاؤ۔ فضیل بن ایاز بہت حیران تھے، میں نے سونے
کی اینٹیں لوٹی تھی اور آج اس کے عوض مٹی کی اینٹیں لے کر یہ مجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آنگن میں آپ نے بوریوں کو پلٹنا شروع کیا۔ آپ جیسے جیسے بوری پلٹتے جا رہے تھے آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ دیکھ کر حیران تھے، میں نے جنگل میں مٹی کو جمع کیا تھا، پانی ملا کر مٹی کو گوندا تھا، مٹی کی اینٹیں بنائی تھی، ان مٹی کی اینٹوں کو میں نے دھوپ میں سکھایا تھا، بوریوں میں جو بھرا تھا وہ بھی مٹی کی اینٹیں تھی، کاندھے پر جو لے کر چلا تھا وہ مٹی کی اینٹیں تھی۔ لیکن آج یہودی کے آنگن میں جب ان بوریوں کو پلٹتا ہوں تو مٹی کی اینٹیں نظر نہیں آتی، ہر بوری سے سونے کی اینٹیں نکلتی ہیں۔ آپ دیکھ کر حیران تھے، آپ کے ساتھی بھی پریشان تھے، لیکن یہودی دور مطمئن کھڑا تھا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، یہودی کہتا ہے، اے فضیل بن عیاض، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے اگر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وہ مٹی کو ہاتھ لگا دیتا ہے، اللہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اے فضیل، میں تو صرف تیرا امتحان لینا چاہتا تھا کہ کہیں تو میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا ہے، تو نے سچی توبہ بھی کی ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ فضیل، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں، ایک یہودی بھی جانتا ہے اگر مسلمان سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے، اللہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہمارا دامن بھی گناہوں سے داغدار ہے، ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ ہم بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ جن گناہوں سے توبہ کر لیں آئندہ پلٹ کر پھر کبھی ان گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اور گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ ہمارے ان ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اس پیغام کو عام کرنے میں ہماری مدد کریں، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آپ اگر ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی اگر آپ ہمیں اس وقت یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔